جریر بن عبداللہ نے بیان کیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے چاند کی طرف نظر اٹھائی جو 14ویں رات کا تھا، پھر فرمایا کہ تم لوگ بے ٹوک اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اسے دیکھنے میں تم کو کسی قسم کی بھی مزاحمت نہ ہوگی، یا یہ فرمایا کہ تمہیں اس کے دیدار میں مطلق شبہ نہ ہوگا۔ اس لیے اگر تم سے سورج کے طلوع اور غروب سے پہلے فجر اور عصر کی نمازوں کے پڑھنے میں کوتاہی نہ ہو سکے تو ایسا ضرور کرو، کیونکہ انہی کے طفیل دیدار الہی نصیب ہوگا، یا انہی وقتوں میں یہ رویت ملے گی۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، پس اپنے رب کی حمد کی تسبیح پڑھ سورج کے نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے۔ امام ابو عبداللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ابن شہاب نے اسماعیل کے واسطے سے جو قیس سے بواسطہ جریر راوی ہیں یہ زیادتی نقل کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے رب کو صاف دیکھو گے۔ ابو بکر بن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے اپنے باپ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں وقت پر پڑھیں فجر اور عصر تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ابن رجاء نے کہا ہم سے حمام نے ابو جمرہ سے بیان کیا کہ ابو بکر بن عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اس حدیث کی خبر دی۔ ہم سے اسحاق نے بیان کیا، کہا ہم سے حبان نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حمام نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو جمرہ نے بیان کیا ابو بکر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی حدیث کی طرح۔ سعید نے بیان کیا، انہوں نے قتادہ سے روایت کیا، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سحری کھائی، پھر جب وہ سحری کھا کر فارغ ہوئے تو نماز کے لیے اٹھے اور نماز پڑھی۔ ہم نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کی سحری سے فراغت اور نماز کی ابتدا میں کتنا فاصلہ تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ اتنا کہ ایک شخص 50 آیتیں پڑھ سکے۔